یہ 5 بندے ہیں جن سے امریکہ اور اس کے حلیف خائف ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی نام ایپسٹین فائل میں ایپسٹین کے حوالے سے نہیں آیا۔ البتہ ایپسٹین نے 2010 کی دہائی میں کوشش ضرور کی تھی کہ کسی طرح پیوٹن سے الگ سے پرائیویٹ ملاقات ہو سکے۔ ایپسٹین نے اپنی طرف سے خصوصی پیشکش کی بھی آفر کی کہ وہ ٹرمپ اور اس کی حرکات اور سکنات کو اچھی طرح جانتا پہچانتا ہے، اس حوالے سے وہ پیوٹن کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایپسٹین نے لالچ دیا کہ وہ یورپی سرمایہ کاری لانے کے ساتھ ساتھ ایسی ڈیل بھی لا سکتا ہے جو روس پر لگی تجارتی پابندیوں کو بائی پاس کر سکے۔ ایپسٹین نے سابقہ اسرائیلی وزیر اعظم اہود بریک کے سامنے دعویٰ کیا کہ پیوٹن نے اسے ایک ملاقات کی درخواست کی ہے، لیکن یہ دعویٰ بعد میں غلط ثابت ہوا۔ پھر ایک دفعہ اس نے ایک اور سٹنٹ مارا، اس نے روسی شہر سینٹ میں پیوٹن کے ساتھ ہونے والی نجی ملاقات کینسل کر دی، جو کہ سرے سے ہی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ چینی آفیشل کے ساتھ بھی ایپسٹین نے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی، لیکن چینی آفیشلز کو خبردار کر دیا گیا کہ اس بندے سے دور رہا جائے۔ کنگ جان سے بھی رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن کنگ جان نے بھی صاف صاف ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آئندہ ایسی بات سننا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے سید علی خامنہئی صاحب کی تو ایپسٹین نے ان کو اپروچ ہی نہیں کیا، کیونکہ ایپسٹین پہلے سے جانتا تھا کہ یہاں اس کی دال کبھی نہیں گل سکتی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کی، جسے 12 مختلف جگہوں پر ٹریپ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن وہ کبھی ان کے ہاتھ نہ آیا اور پھر مجبوراً ایک ای میل میں یہ بتانا پڑا کہ عمران خان ہمارے لیے پیوٹن، شی چنگ پنگ اور علی خامنہئی سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دنیا کے وہ لیڈر ہیں جن کو اس گھناؤنے کھیل میں شامل کرنے کی کوشش تو ضرور کی گئی، لیکن انہوں نے صاف انکار کیا۔